السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو سورہ اخلاص کے فضائل پر مبنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے، اسے سب کچھ گوارا ہے لیکن اپنے ساتھ کسی کی شراکت قطعاً گوارا نہیں، اور اسی کی تصدیق اللہ نے سورہ اخلاص میں بڑی وضاحت سے کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ صحابہ اکرام جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو پھر الحمدللہ سے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ اس کا سب سے بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، یقیناً اس کا کوئی مخصوص وزن یا مقدار ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، جو کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم پورے قرآن کی تلاوت یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہوگی، سورہ فاتحہ کے اضافی فضائل بھی ہوں گے، سورہ بقرہ ہوگی، ساتھ میں الگ سے اس کے فضائل بھی ہوں گے، اسی طرح سورہ آل عمران اور دیگر صورتیں۔ اس کے علاوہ جنت اور جہنم کی آیات آئیں گی، کسی سے اللہ کی محبت اور اپنائیت چھلکے گی اور کسی سے عبرت حاصل ہوگی، اور ہر حرف پر جو نیکیاں ملیں گی وہ الگ۔ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ کے علم میں جو پورے قرآن کا ثواب ہے وہ تو مل جائے گا، لیکن جب الحمد سے والناس تک قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ اضافی ثواب فقط مکمل قرآن کی تلاوت کرنے ہی سے حاصل ہوگا۔ بعض علماء نے اس کی وضاحت کچھ یوں بھی فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، دوسرا احکام کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، زکوٰۃ، نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ وغیرہ، اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، یعنی آخرت سے متعلق۔ گویا کہ پورے قرآن کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ سورہ اخلاص میں توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے 1/3 ٹاپک کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے، یعنی اس صورت کو قرآن مجید کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دفعہ ایک سفر پر گئے۔ ان میں سے ایک صحابی امامت کیا کرتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ہی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کوئی دوسری صورت کیوں نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر وجہ دریافت کی۔ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس صورت سے محبت کا ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ الگ الگ رکعتوں میں آپ مختلف صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی جوش محبت میں اگر کوئی شخص نوافل کے ساتھ ساری رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ سورہ اخلاص کے فضائل سے متعلق اور کئی احادیث ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں اور امام دارمی بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت
ترمذی شریف میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سونے کا ارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر سوئے، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو اونچی آواز میں سلام کریں، پھر ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے نہ صرف بے شمار برکات حاصل ہوتی ہیں بلکہ یہ عمل غربت اور افلاس سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ عمل اس قدر پرتاثیر ہے کہ رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ہی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس شخص پر 300 غضب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی دشمنی، قہر، فتنہ، مصیبت، پریشانی اور بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 300 رحمت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو اپنے علم میں سے علم، حلم میں سے حلم، صبر میں سے صبر اور اپنی سمجھ میں سے سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 66 یعنی 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی کے دکھ، درد، تکالیف اور مصیبتیں بعض اوقات ہماری اپنی حماقتوں، بے علمی، جہالت، غصے اور بے صبری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب بندے میں علم، حلم، صبر اور سمجھ آ جائے گی تو زندگی یقیناً جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے اور اسے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 20 محل جنت میں تعمیر فرما دیے جاتے ہیں جو یاقوت، مرجان اور زمرد سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر محل 70,000 دروازوں پر مشتمل ہوگا۔ معزز ویورز، ایک نشست میں 200 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا مشکل لگے تو ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھ لیں۔ اس طرح 200 کی گنتی بھی پوری ہو جائے گی اور 5 نمازوں کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ عام طور پر عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ ادھر وظیفہ شروع کریں گے تو ساتھ ہی نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یاد رہے کہ جو وظائف مستقل کرنے کے ہوتے ہیں ان کے نتائج کم از کم 40 دن تک مستقل مزاجی اپنائے رکھنے کے بعد سامنے آنے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نیک عمل شروع کریں تو اپنے رب سے استقامت کی دعا بھی ضرور کرتے رہا کریں۔ وہ عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ اس کلیے کو اپنائے رکھیں، انشاءاللہ بہتریاں، آسانیاں، عافیتیں اور راحتیں تا زندگی آپ کے گھر کی زینت بنی رہیں گی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سورہ اخلاص کو اپنا ساتھی بنا لیں اور رب کی شراکت سے بھی بر ذمہ ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمارے بول قبول فرما کر اس عمل کو قبول فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔